چین ایران کا قابل بھروسہ اور مضبوط اسٹیک پارٹنر ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا دو ٹوک پیغام، کہا ایران اور امریکہ کے درمیان دشمنی اور فوجی کارروائیوں کا مکمل خاتمہ وقت کی اشد ضرورت ہے تاکہ خطے کو کسی بڑی تباہی سے بچایا جا سکے۔ چینی حکام کے مطابق طاقت کا استعمال مسئلے کا حل نہیں، مذاکرات کے ذریعے ہی امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ ادھر بیجنگ میں موجود ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے رابطہ، مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا تنازعات کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سفارتکاری جاری رکھنے پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ نے دورہ چین کے دوران سعودی ہم منصب کو اعتماد میں لیا۔ آبنۂ ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم روکنے کے اعلان پر پاکستان کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر، کہا کہ صدر ٹرمپ کے جرأت مندانہ قیادت اور بروقت فیصلے کو سراہتے ہیں۔ پاکستان اور برادر ممالک کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم روکنے کا اعلان خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کوششوں کو خطے میں امن کے لیے اہم قرار دیا۔ پاکستان کا خطے میں امن، استحکام اور مفاہمت کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تنازعات کے پرامن حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ آبنۂ ہرمز کی صورتحال میں تحمل اور سفارتی راستہ اختیار کرنا ناگزیر ہے۔ امریکی صدر کا پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور ایران نے باہمی اتفاق کے ساتھ مختصر مدت کے لیے پروجیکٹ فریڈم روکا۔ پاکستان اور دیگر ممالک نے بھی آبنۂ ہرمز میں آپریشن روکنے کی درخواست کی تھی۔ ایران کی بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی۔ ایران کے نمائندوں کے ساتھ مکمل اور حتمی معاہدے کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے لیے پروجیکٹ فریڈم معطل کیا۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا لیتا تو ہم ہوتے نہ اسرائیل۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوتے تو دنیا مصیبت میں پڑ جاتی۔ ہم مسلمان صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمیں مجبور نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امریکی دھمکیوں پر رد عمل، کہا امریکہ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں واپس لے، اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے۔ ایران با اخلاق طاقت کے طور پر خود کو پیش کر رہا ہے۔ ایران کے مخالفین بے لگام اور غیر ذمہ دار قوت کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ دنیا میں جبر، ناانصافی اور لاقانونیت سیاست کو طاقت تک محدود کرنے کا نتیجہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیملی ڈیم کا دورہ، ڈیم کے اطراف علاقے کا جائزہ لیا۔ حکام نے سیملی ڈیم کی توسیع سے متعلق بریفنگ دی۔ محسن نقوی نے سیملی ڈیم کی توسیع کے لیے قابل عمل پلان طلب کر لیا، کہا کہ ڈیم کی توسیع سے پانی کی وافر فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی۔ علاقے میں تفریحی سرگرمیوں کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ علاقے کی ڈیولپمنٹ سے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ شہریوں کو عالمی معیار کی تفریحی سہولیات میسر آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ سوشل پروٹیکشن اتھارٹی بورڈ کا اجلاس۔ 8,85,000 بچوں اور دیہی خواتین کے لیے امداد کی منظوری۔ پیدائش سے 5 سال کے بچوں کے لیے سماہی 3,000 روپے دینے کا فیصلہ۔ بورڈ اجلاس میں ماؤں کو بروقت ادائیگی کے لیے نیا ہائبرڈ پیمنٹ ماڈل منظور۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ استحکام فنڈ کا مقصد دیہی خواتین کو قرضوں کے چکر اور غذائی عدم تحفظ سے بچانا ہے۔ کمزور خواتین اور بچوں کو بااختیار بنانا ترجیح ہے۔ صحت، غذائیت اور مالی استحکام کو یکجا کر رہے ہیں، صوبے کے مستقبل میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے قلم چھوڑ ہڑتال جاری، دفاتر میں کام مکمل طور پر بند۔ وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا کو NFC میں حصہ نہ ملنے پر احتجاج۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق کے رویے کے خلاف قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کیا تھا۔ معارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب۔ پاکستانی قوم نے معارکہ حق میں مثالی اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا لاہور میں معارکہ حق کی تقریب سے خطاب، کہا
پاکستان نے صفاتی محاذ پر بھی بھارت کو شکست دی۔ عالمی سطح پر پاکستان کے مواقف کو پذیرائی ملی۔ ادھر وفاقی پارلیمانی سیکرٹری دانیال چودھری نے راولپنڈی میں مور کے حق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، افواج پاکستان اور قوم نے دشمن کو ہر محاذ پر شکست دی۔ آپریشن سندور کو شکست میں تبدیل کرنے والی مسلح افواج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ایران کے دارالحکومت تہران میں شاپنگ سینٹر میں خوفناک آگ لگنے سے ہلاکتیں 8 ہو گئیں، 40 افراد زخمی۔ عمارت 250 سے زیادہ تجارتی یونٹس پر مشتمل ہے۔ ایران کو اب نئے ہرمز سے ٹیکس نہیں لینے دیں گے، بہتر ہوگا ایران بحری جہازوں کو بحفاظت گزرنے دے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی پریس کانفرنس، کہا کہ امریکی فورسز کو ایرانی حدود میں جانے کی ضرورت نہیں، امریکہ جنگ کا خواہش مند نہیں، سیز فائر ابھی جاری ہے۔ ایران نے بحری تجارتی جہازوں پر حملے کیے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ بحری ڈسٹرائر سے ایران کی معمولی صلاحیت بھی ختم کر دیں گے۔ امریکی جنرل ڈین کیل نے کہا کہ ایران اپنے ہمسائے ممالک پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے، حالات اس حد تک نہیں پہنچے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو۔ ہم مسلمان تو پہلے ہی خدا کے سامنے سر جھکا چکے، اب کوئی اور ہمیں جھکا نہیں سکتا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک مواقف، کہا امریکہ چاہتا ہے کہ ایران یک طرفہ طور پر ہتھیار ڈال دے، یہ تو ناممکن ہے۔ امریکی حکام فوجی دھمکیاں دینا بند کر دیں، اخلاق کے بغیر طاقت کھوکھلی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا کہنا ہے کہ امریکی حکام اپنی خام خیالیوں کو کامیابیاں بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ امریکی فوج کو اب نارمنڈی یا سسلی جیسی فتوحات نہیں ملیں گی۔ امریکی فوج کو تبز اور اصفہان جیسی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محسن رضائی کا 1980 میں امریکی یرغمالیوں کو چھڑانے کی ناکام ترین مشن آپریشن ایگل کا حوالہ بھی دیا۔ چین اور ایران میں وزرائے خارجہ کی سطح پر مذاکرات۔ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ ای اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی اہم ملاقات ہوئی۔ چینی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ عباس اراغچی نے چینی ہم منصب کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے اور مشرق وسطیٰ کی حالیہ صورتحال پر مشاورت کی۔ جنگ کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ چین ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مارکہ حق کو قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور ملکی خود مختاری کے تحفظ کے غیر متزلزل عہد کی عکاسی قرار دے دیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا کہ مارکہ حق عوام، حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان غیر متزلزل ہم آہنگی کی علامت ہے، جو تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے مد مقابل بنیاد و مرصوص کی مانند یکجا کھڑے ہیں۔ قومی سطح پر مارکہ حق کی یاد منانا بھارتی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے۔ پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے۔ اس کے قاتل کی شناخت ہو گئی۔ ملزم کا تعلق افغانستان سے نکلا، کل عدم تنظیم کا رکن بتایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق CCTV تصاویر کی مدد سے ملزم کی شناخت ممکن ہوئی۔ قتل کی منصوبہ بندی بھی افغانستان میں ہوئی۔ پولیس اور CTD کی مشترکہ تحقیقات جاری۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے پشاور اور نوشہرہ میں چھاپے، 4 صدر کے مضافاتی علاقوں میں بھی سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ مشتبہ گاڑیوں کے تعاقب اور پروفائلنگ کا عمل بھی جاری۔ شیخ ادریس پر قاتلانہ حملے کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ سینٹ اجلاس کل اور قومی اسمبلی کا اجلاس 11 مئی کو طلب۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے دونوں ایوانوں کے اجلاس بلانے کی منظوری دے دی۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کل گلگت کا سرکاری دورہ کریں گے۔ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔